صلی کلان گو آرنی شروع ام برو تہ وونمت دنیا مز وبائی صورت حال ہارٹ اٹیکن ہز وندس مز پریت کن جائیں ہارٹ اٹیک زیادہ آسان دنیا کس پریت کن حصس مز زن درجہ حرارت مز کمی ہارٹ اٹیک شرح زیادہ گھان وی مختصر کرن کیا ساروی کھت بوڑ چیز یہ انشور کرن زِ تھو پراپر وشنیر تکیاز تۭرِ مز زیادہ شینس مز رودس مز زیادہ کم درجہ حرارتس مز ہارٹ اٹیک شرح ہُران سو پراپر ہاؤسنگ کنڈیشنز پراپر کلوتھنگ دوٚیِم چیز یم زن بنیادی وجوہات ییٚمہِ سۭتۍ ہارٹ اٹیک گژھان چھُ مثال بلڈ پریشر سُہ گژھِ کنٹرول آسُن نوٗن کم بلڈ پریشر دوا برابر کھیٚنۍ ییٚمِس شُگر آسہِ تٔمِس چھُ پراپر پرہیز کرُن تہٕ شُگرس برابر دوا کھیوٚن ترٛیٚیِم کولیسٹرال چھُ جسمس پیوان چیک کرُن ییٚمِس کولیسٹرال زیادٕ آسہِ تٔمِس چھُ کولیسٹرالُک دوا کھیوٚن گۄڈنٮ۪تھ تمہِ بغٲر ماز تہٕ بیٚیہِ زیادٕ تیٖل یا فرایڈ فوڈس کم کرٕنۍ ساروی کھۄتہٕ اہم تہٕ بڑٕ مُشکل چیٖز چھُ سگریٹ تموک سگریٹ گژھِ بند آسُن تموک چھُ سگریٹ چھُ ہارٹ اٹیک جوانن منٛز کران تہٕ سگریٹ چھُ بند کرُن اتھ چھُنہٕ دوٚیِم کانٛہہ رایی ژوٗرِم چیٖز چھُ قۄدرٔتی یہِ چھُ اکھ اِنسٲنی جسم اکھ انسانس پنٕنۍ بایولوجِکل نیڈس آسان نندرِ گٲنٛٹہِ چھِ برابر 7 to 8 کرٕنۍ رات کیُتھ ڈسرپٹ سلیٖپ گژھٕنۍ یا ژیٖرۍ شۄنٛگُن یا نندٕر نَیِنۍ یا ڈیوٹی وجہ سۭتۍ ڈیوٹی ہُنٛد تیُتھ فارمیٹ زِ انسانس چھُ کالہٕ پگہہ وُنِنٛدُر گژھان تِم چیٖز چھِ ایوایڈ کرٕنۍ دی رایٹ ٹو سلیٖپ ایڈِکیٹ سلیٖپِنگ اورٕز گژھن آسٕنۍ انسانس یم سٲری چیٖز تہٕ بیٚیہِ اگرے کُنہِ تہِ ساتہٕ سیٖنس دگ کرِ یا پھیٚکٮ۪ن دگ کرِ یا نرٮ۪ن دگ کرِ یا یٔڈ دگ کرِ یہ چھُنہٕ ونُن چھُ یٔڈ دود یا چھُ گردنِچ پرابلم یا بیٚیہِ چھِ نرٮ۪ن پرابلم دگ کرِ سیٖنس یا یِژھ کانٛہہ پرابلم گژھِ ڈاکٹر صٲبس سمکھو ECG کوٚر یہ ننرو یہ چیسٹ پین ما چھُ ہارٹ اٹیک اتھ سپدِ علاج حظ شُکریہ. ہارٹ اٹیک کی انسیڈنس کیوں بڑھ جاتی ہے ونٹرس میں؟ اس کے 2-3 ریزن مینلی اسپیسیفک. نمبر 1 کیونکہ ونٹرس میں ہارٹ کی جو نسیں ہیں وہ تھوڑی تنگ ہو جاتی ہیں بیکاز آف کولڈ اس وجہ اور اس کی وجہ سے جب رگوں میں تنگی آ جاتی ہے اور جن لوگوں کو آلریڈی ہارٹ اٹیک کی پریڈسپوزیشن ہے جیسے کہ ان کو ہارٹ کا پہلے آلریڈی مسئلہ ہو رگیں اور تنگ ہو جاتی ہیں اور بلڈ سپلائی ہارٹ میں کم ہو جاتی ہے اور ہارٹ اٹیک کے زیادہ چانس ہو جاتے ہیں. نمبر 2 چونکہ جب بھی ہارٹ کی نس تنگ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہارٹ کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے. اس دھڑکن کی وجہ سے ہارٹ کی ردم ایبنارمل جس کو اریتھمیاز بولتے ہیں انگلش میں جیسے ایٹریل فبریلیشن اور ایٹریل ٹیکیکارڈیاز یا وینٹریکولر فبریلیشن ہو جاتی ہے زیادہ اور وہ بھی پریسپیکٹ کرتے ہیں ہارٹ اٹیکس کو اور ہارٹ فیلئرس کے انسٹنس زیادہ بڑھ جاتے ہیں ونٹرس میں. نمبر 3 چونکہ ہم جو ہی ونٹرس میں ایک ہی جگہ زیادہ بیٹھتے ہیں رگوں میں پرٹیکولرلی وین اس کو بولتے ہیں وینس انگورجمنٹ اور DVT ڈیپ وینس تھرومبوسس جس کو بولتے ہیں انگلش میں نسوں میں خون جم جاتا ہے اور وہاں کے کلاٹ بن جاتے ہیں. وہ کلاٹ آگے چل کے جو مین ہارٹ کی آرٹریز جیسے پلمنری آرٹریز بولتے ہیں ان میں جم جا کے اس کو بولتے ہیں پلمنری ایمبولزم. پلمنری ایمبولزم کی وجہ سے اگین رائٹ سائڈ ہارٹ فیلئر کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں اور وہ بھی ایک وجہ ہو سکتا ہے ونٹرس میں ہارٹ یہ ڈیتھ کا اور جس کو ہم بولتے ہیں پلمنری تھرومبو ایمبولزم انسٹنس آف ہائی انسٹنس آف ہارٹ ڈیتھ بیکاز آف دیٹ. چوتھا یہ ہے کہ ڈیورنگ ونٹرس ہم ایک ہی جگہ جو بیٹھتے ہیں اور پر دوست اور اسموکرز ڈائبٹک اور بلڈ سرکولیشن کم ہو جاتی ہے تو وہ آل بن جاتے ہیں پروڈیوسنگ فیکٹرز فار ہارٹ اٹیکس. عام لوگوں کو یہی ہے کہ جو پرٹیکولر دوست لوگ وہ لوگ جو بزرگ لوگ ہیں جن کو ڈائبٹیز ہے یا جن کو آلریڈی ہارٹ اٹیک اور پہلے ہوا ہے یا بلڈ پریشر کی تکلیف ہو ان کو ونٹرس میں صبح سویرے اور شام کو سردیوں میں نکلنا نہیں چاہیے. عام طور گرمی میں زیادہ رہنا چاہیے اور دن میں جب تھوڑی سی ٹیمپریچر جب بڑھ جاتا ہے اس ٹائم نکل سکتے ہیں باہر. سب سے امپورٹنٹ ہے دوائی بلڈ پریشر کی دوائی ریگولرلی کھانی ہے. خود کو بیچ میں ریگولر چیک اپ کرانا ہے. ڈائبٹیز کو کنٹرول میں رکھنا ہے. ڈائٹ پرٹیکولر ہم جب ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں اور زیادہ نیوٹریشس ڈائٹ کھاتے ہیں کشمیر زیادہ میٹ وغیرہ زیادہ لوگ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اور نمکین چائے زیادہ پیتے ہیں اس سے ہارٹ اٹیک اور ہارٹ میں جو اسٹریس بڑھ جاتا ہے زیادہ وہ ڈسپوز کرتا ہے ہارٹ اٹیک ایشوز کو.